محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کر کے ان کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ خود توجہ کرے، اللہ سے رحمت مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اس طرف دھیان کرے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک بالشت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 بالشتوں سے بھی زیادہ اس کی طرف آتے ہیں۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر لپکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کے انتظار میں ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، مجھ سے رزق مانگنے والا، مجھ سے اولاد مانگنے والا، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے، یہ انتظار ہے۔ اور خاص طور پر رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو اور جوش میں آئی ہوتی ہے۔ اس وقت کوئی اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، تہجد ادا کرے، نوافل ادا کرے، ذکر اذکار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اس وقت دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس ہیں، کیونکہ آدمی اپنا آرام چھوڑ کر، اپنی نیند چھوڑ کر وہ اٹھا ہے، اپنے نفس کے خلاف اس نے جہاد کیا ہے، اپنے نفس کی خواہش کو اس نے دبایا ہے، مارا ہے، تو واقعتاً یہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع رکھے ہیں انسانوں کو نوازنے کے، ان کو زیادہ اجر و ثواب دینے کے۔ کچھ جگہیں ایسی بنائی ہیں جہاں پر اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، کچھ وقت ایسے رکھے ہیں جن میں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے انسانوں کو نوازنے کے بہت سے موقع رکھے۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، اور صفا مروہ ہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینے ہیں، رات کا آخری پہر ہے۔ یہ وہ موقع ہیں جن سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جس طرح دنیا کے اندر انسان اپنی دنیا کمانے کے لیے وہ ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہے کہاں پر جو ہے وہ مجھے زیادہ نفع ہے، کہاں پر محنت کم کی جائے تو پرافٹ زیادہ ہوگا، کون سے طریقے سے میں دوسروں سے آگے بڑھ سکتا ہوں، اپنی زندگی کے سٹیٹس کو بہتر بنا سکتا ہوں، تو آدمی اس تلاش میں رہتا ہے اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کو اپنی آخرت کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب کے حوالے سے آدمی کو یہ جستجو رہنی چاہیے، یہ تلاش رہنی چاہیے کہ کون سا وقت ہے جس میں زیادہ اجر و ثواب کمایا جا سکے، کون سا عمل ہے جس میں محنت تھوڑی ہو اور اجر و ثواب زیادہ ہو، کون سی جگہ ہے جہاں پر عمل کیا جائے تو اجر و ثواب زیادہ ملے۔ تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے، یہ اس کے اندر فکر ہونی چاہیے۔ تو جس طرح دنیا حاصل کرنے میں آدمی کوشش کرتا ہے، اسی طرح آخرت کمانے میں بھی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو انہی مواقع میں سے ایک موقع ابھی
آ رہا ہے جسے ذوالحجہ کا مہینہ کہتے ہیں، اور خاص طور پر اس کے پہلے 10 دن عشرہ ذی الحجہ یہ بڑے قیمتی دن آ رہے ہیں، اجر و ثواب کے حوالے سے، نیکیاں کمانے کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی عشرہ ذی الحجہ، کہ یہ جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں یہ بڑے قیمتی دن ہیں، بڑے کمائی کے دن ہیں، بڑے اجر و ثواب حاصل کرنے کے دن ہیں۔ فرمایا پورے سال کے دنوں کے مقابلے میں یہ دن زیادہ فضیلت والے۔ فرمایا سارے سال کے دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں آدمی کوئی نیک عمل کرے اور وہ نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ کوئی دن ایسے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ سارے سال کے دنوں کے اندر کوئی بھی آپ نیک عمل کرو وہ ان دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا، یعنی ان دنوں کا نیک عمل زیادہ محبوب ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے، گویا کہ آپ نے ہمیں ترغیب دلائی کہ ان دنوں میں نیک عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اگر پہلی روٹین کے مطابق بھی عمل کرو تو پھر بھی ان دنوں میں اجر و ثواب زیادہ ہو، اور جب انسان کو پتہ چل جائے کہ فلاں دن میں اجر و ثواب زیادہ ہے تو پھر اس کو روٹین سے تھوڑا سا ہٹ کر زیادہ عمل کرنا چاہیے، زیادہ محنت کرنی چاہیے، زیادہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہی عمل دوسرے دنوں میں کرے گا تو اجر کم ہوگا، وہی عمل ان دنوں میں کرے گا تو اجر زیادہ ہوگا۔ تو کیوں نہ عمل وہ کیا جائے اور اجر زیادہ حاصل کیا جائے، اور اگر عمل بھی تھوڑا سا بڑھا دیا جائے تو اجر بھی اور بڑھ جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجر و ثواب کمانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب بننے کا، اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ بنانے کا آپ نے ہمیں نسخہ بتایا۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں، اس کو کچھ اہمیت دیتے ہیں یا نہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ کیونکہ دن کتنا بھی مبارک کیوں نہ ہو، جگہ کتنی بھی بابرکت کیوں نہ ہو، وقت کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو، وہ انسان کے اوپر ہے کہ اس سے اگر فائدہ اٹھائے گا تو قیمتی ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اجر و ثواب والا ہوگا۔ اگر فائدہ نہیں اٹھایا گا وقت گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا۔ تو یہ تو انسان کے اوپر ہے۔ تو ہمیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان دنوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کے اندر ذکر کا کہ آسان عمل ہے، ہر وقت کیا جا سکتا ہے، کسی محنت مشقت کی بھی ضرورت نہیں، کوئی خاص وقت نکالنے کی بھی ضرورت نہیں، کسی اپنی مصروفیت کو چھوڑے بغیر بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر اپنے اس کی طرف توجہ دلائی کہ چلو اور کچھ نہیں، یہ تو کرو۔ میں فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل، اس کی الوہیت، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ میں کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اللہ کی توحید کا اقرار کیا کرو، اپنی زبان پر اس کو جاری کیا کرو۔ والتکبیر، اور تکبیر، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا اعلان، اللہ کی عظمت کا اعلان، اللہ ساری کائنات سے بڑا ہے، ساری کائنات اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے،
اس کی مخلوق ہے، اس کے حکموں کی پابند ہے، اس پر سب کا حکم چلتا ہے، اس کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ کا حکم سب سے بڑا، اللہ کی کلام سب سے بڑی، اللہ کا ذات، اللہ کی ذات سب سے بڑی۔ میں کہ یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا کرو، خاص طور پر ان دنوں کے اندر۔ ایسے تو ہر وقت ہی آدمی وہ ذکر اذکار کرے تو فضیلت سے خالی نہیں ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کا سوال کیا، آپ مجھے کو نصیحت کریں، تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہنی چاہیے، اللہ کا ذکر تمہاری زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ تو ہر وقت ہی اللہ کا ذکر جو ہے یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن ان دنوں میں وہی ذکر کریں گے یا اس سے زیادہ ذکر کریں گے تو اجر و ثواب اور بڑھ جائے گا۔ اسی لیے فرمایا فاکثروا فیہن، ان دنوں کے اندر، اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر تحلیل لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، تکبیر اللہ اکبر کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، بالتحمید سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا کلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید کا کلمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر تعریف کے لائق ہے، ہر حمد کے لائق ہے، اس کے اتنے ہم پر احسانات ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ جو بھی نعمت ہمیں ملی ہے، جو بھی خوشی ہمیں ملی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو یہ کلمہ فرمایا کثرت کے ساتھ اپنی زبان پر جاری کیا۔ تو یہ ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور صحابہ کرام بھی اس پر وہ بڑے اہتمام کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ابن عمر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں انہوں نے بیان فرمایا، کانا یکبران، کہ وہ گھر سے باہر جاتے، بازار میں، لوگوں کے اجتماع میں، مجلس میں، جہاں لوگ اکٹھے ہوتے وہاں جاتے اور تکبیریں پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح اللہ کی بڑائی بیان کر۔ آتے جاتے ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کس لیے یہ کرتے ہیں؟ ان کا تھا کہ لوگوں کو یاد دہانی ہو، تو لوگ بھی پھر ان کو سن کر، ان کو دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا، خاص طور پر ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں نیکیوں کے اندر وہ اضافہ کرنا چاہیے۔ پہلی نیکیاں بھی جاری رہنی چاہیے، جتنی نیکی ہم پہلے کرتے ہیں، جتنا ذکر ہم پہلے کرتے ہیں، جتنی تلاوت ہم پہلے کرتے ہیں، جتنا درود ہم پہلے پڑھتے ہیں، جتنے نوافل ہم پہلے ادا کرتے ہیں، جتنی سنتوں کا اہتمام ہم پہلے کرتے ہیں، جتنی نماز باجماعت ہم پہلے پابندی سے پڑھتے ہیں، جتنے نفلی روزے ہم پہلے رکھتے ہیں، وہ سب جاری رہیں اور اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے، ان کو بڑھا دیا جائے، ان میں تیزی پیدا کی جائے۔ یہ ان دنوں کا تقاضا ہے، یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ ہے۔ تو انہی دنوں کے اندر حج کا عظیم عمل یہ بھی ادا کیا جاتا ہے، یہ بھی ان 10 دنوں کی فضیلت کے اندر شامل ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حاجی لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور حج کا بنیادی رکن، اہم رکن وقوف عرفہ یہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد حج کے باقی ایام، باقی اعمال، باقی مناسک یہ پورے کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اسلام کا ایک رکن ہے، بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، بہت بڑا مسلمانوں کا یہ اجتماع ہے۔ اور اس دن 9 ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کو، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو، اپنے بندوں کو پراگندہ حالت میں، فقیرانہ حالت میں اور مسکینوں والی حالت میں، سادہ لباس میں، ہاتھ اٹھائے ہوئے کھلے میدان میں کھڑے ہوئے دیکھ کر
اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرتا ہے، اور اتنے زیادہ لوگ، اتنی زیادہ تعداد میں جہنم سے ان کو آزاد کیا جاتا ہے کہ جن کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یہ انہی 10 دنوں کی برکت ہے، انہی 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ، کہ حج اتنا عظیم عمل ہے، اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کا سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں، یعنی سیدھا جنت اس کا بدلہ ہے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ اتنا بڑا عمل یہ اس 10 دنوں کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ اور اسی دن کے 9 ذی الحجہ کے روزے کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر تذکرہ فرمایا۔ ویسے تو ان پورے عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی عید سے پہلے پہلے جو 9 دن ہیں، پورے 9 دنوں میں آدمی روزہ رکھنا چاہے نفلی تو رکھ سکے، اور اس کا ثواب عام دنوں کے روزے سے انشاءاللہ زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ روزہ زیادہ محبوب ہے، ہر عمل ہی ان دنوں میں کیا جانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور خاص طور پر 9 تاریخ یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ، اس کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الآتیہ، مسلم شریف کی طرف میں کہ یہ عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بارے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ روزہ نہ صرف پچھلے 1 سال کے گناہوں کو ختم کرے گا بلکہ اگلے سال کے بھی گناہوں کو ختم کرے گا۔ پچھلے سال کے گناہ تو ہو چکے، وہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے، اور اگلے سال کے گناہوں کے بارے میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے جو انسان نے گناہ کرنے تھے ان سے اللہ محفوظ رکھے گا، گویا کہ معاف ہو گئے، آدمی بچ گیا، اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی گناہ بشری تقاضے کے مطابق کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس روزے کی برکت سے وہ معاف ہو جائے گا۔ یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، گرمی ہے، لمبے دن ہیں، پیاس لگتی ہے، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے وہ یہ سب کچھ برداشت کر جاتا ہے۔ تو کس برداشت، تکلیف کو، تنگی کو برداشت کرنے ہی سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہی دن، یہی گرمیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی۔ آپ نے تو جنگیں بھی انہی گرمیوں کے اندر کی۔ رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں فتح مکہ ہوا ہے۔ تو روزوں کی حالت میں آپ نے جنگیں کی، اور ہر گرمی سردی میں آپ نے روزوں کا اہتمام کیا۔ تو اگر آخرت کا ڈر ہو، خوف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اجر و ثواب کی امید ہو، تو پھر آدمی ارادہ پکا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیتے، توفیق مل جاتی۔ تو ہمیں تھوڑی سی ہمت کر کے یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ 2 سالوں کے گناہوں کا یہ کفارہ بن سکے۔ تو یہ مختلف اعمال ہیں، حج ہے، روزہ ہے، ذکر اذکار ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، درود پاک ہے، اور اس کے علاوہ خدمت خلق، رفاہ عامہ کے کام ہیں۔ ان کا بھی، یہ جتنے بھی نیک عمل ہیں، کوئی بھی آدمی نیک عمل ان دنوں میں کرے گا، وہی عمل اگر اس نے کسی اور دن میں کیا ہوا تو دونوں کے اجر میں فرق ہوگا، دونوں کے اجر میں بے شمار فرق ہوگا۔ باقی دنوں کا کوئی بھی عمل ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے، عشرہ ذی الحجہ کی دنوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں اپنے لیے نیکیاں سمیٹنی چاہیے۔ تو اسی موقع پر آپ کی توجہ یہ مسجد کی طرف بھی دلانا مناسب سمجھتا ہوں۔ مسجد میں الحمدللہ وہ رنگ کا کام شروع کیا ہے، اور بھی گرمی کے حوالے سے کولر وغیرہ اس کی ضروریات ہیں۔ تو ان دنوں میں انشاءاللہ کوئی جو ساتھی بھی تعاون کرے گا، عام دنوں کے تعاون سے انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجداً بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے، اس کی تعمیر میں حصہ ڈالتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے اخراجات میں تعاون کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کی خدمت کی وجہ سے اس کو جنت کے اندر محل بنا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آنے والے ذی الحجہ کے دنوں کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اس دنوں کے اندر جس آدمی نے قربانی کرنی ہو، قربانی کے مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اتنا خیال رکھیں کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو وہ چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال وغیرہ، ناخن وغیرہ یہ نہ کاٹے، یہ کاٹنے منع ہے اس آدمی کے لیے جس کا قربانی کا ارادہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔